الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا تسمع ہر قسم کی تعریفات و تحمیدات، تسبیحات و تقدیسات، تحلیلات و تمجیدات اور تہنیات و تکبیرات اس اللہ جل جلالہ عم نوالہ کے لیے جس کی جتنی بھی تعریفیں بیان کی جائیں، جس کی جتنی بھی حمد و ثنا بیان کی جائے اور جس کی جتنی بھی تحسین و ستائش بیان کی جائے اور جس کے لیے جتنے بھی شکریہ کے کلمات ادا کیے جائیں کم ہیں۔ حق یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں دونوں جہانوں کے سردار پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جسد اقدس پر، روح اقدس پر، بے شمار بے حد و حساب، ان گنت لا تعداد کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے لیے رہبر، رہنما اور تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ مختصر سی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کا 18واں پارہ 23ویں سورت سورہ مومنون کی آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن مجید کا صحیح فہم اور قرآن مجید کی صحیح سمجھ عطا فرما دے، اور جمعے کی وساطت سے میں اور آپ جو بھی قرآن و حدیث کی باتیں اور نصیحتیں سنتے اور سناتے ہیں، اللہ ہمیں ان پر اخلاص کے ساتھ عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نماز دو طرح کی ہوتی ہے۔
ایک وہ نماز ہے جو علم والی نماز ہے، اور دوسری نماز وہ ہے جو لا علمی کی نماز ہے۔ جس نماز کا شعور ہو نمازی کو وہ علم والی نماز ہے، اور جس نماز کا نمازی کو علم نہ ہو وہ لا شعوری والی نماز ہے، وہ لا علمی کی نماز ہے، اور ان دونوں نمازوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں علم والی نماز پڑھنے کی، کوالٹی والی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آج اگر ہم غور کریں تو یہ ایک بہت بڑی عبادت، یہ عبادت ہی نہیں رہی، یہ ایک عادت بن گئی ہے۔ ہم عبادتاً نماز نہیں پڑھ رہے بلکہ عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں، اور یہ چونکہ عادت بن گئی ہے تو اس کے اندر سے پھر مزہ ختم ہو گیا۔ انسان جب کوئی کام عادتاً کرتا ہے تو اس کے اندر سے مزہ ختم ہو جاتا ہے، لذت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر عبادت کی اپنی ایک لذت ہوتی ہے، اور نماز تو ایسی عبادت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری تو آنکھوں کی ٹھنڈک جو ہے وہ نماز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک مجھے نماز میں ملتی ہے۔ تو اس کی لذت سے جو آشنا ہو جائے تو اس کی نماز میں جو اسے لطف آئے گا، جو مزہ آئے گا، اس مزے میں، اس لطف میں، اس حلاوت میں، اس مٹھاس میں، وہ نماز اس پر بہت ہلکی ہو جائے گی۔ دیکھیے، مصیبت کا ایک دن بڑا بھاری ہوتا ہے اور خوشی کا پورا ایک ہفتہ بھی ہلکا ہوتا ہے۔ پکنک کے لیے گئے تھے 15 دن کے لیے کہ ذرا شہر سے نکلیں، سیاحت کے لیے جائیں، 15 دن کے بعد پھر ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا، ایسے تیزی سے گزر گئے۔ لیکن اگر 15 دن نہیں، صرف 5 دن اگر ہاسپٹل میں آنا جانا لگ جائے تو پھر یہ 5 دن ہم کو 1 مہینے کے، 2 مہینے کے، 5 مہینے کے برابر لگتے ہیں۔ وقت نہیں کٹتا، وقت نہیں گزرتا۔ نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں صرف اور صرف ایک خوبی اپنے اندر پیدا کر لو، ایک خوبی، صرف ایک خوبی۔ اللہ نہیں بتایا وہ کون سی خوبی ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون۔ تحقیق، قد کا ترجمہ کر رہا ہوں، قد کا مطلب بے شک، تحقیق، تحقیق کا مطلب یہ بات محقق ہو چکی، یہ بات ثابت ہو چکی، یہ بات حق پر مبنی بات ہے، سچی بات ہے۔ قد کا ترجمہ ہے یہ، افلح، فلاح پا چکا، فلاح پا چکے، کامیابی پا چکے، کامرانی حاصل کر چکے، کامیابی اور کامرانی کی سعادت حاصل کر چکے، کریں گے نہیں، کر چکے۔ اللہ کون؟ فرمایا المؤمنون، ایمان والے۔ اللہ ایمان والے تو بہت سارے ہیں، وہ کون سے ایمان والے ہیں جو کامیابی پا چکے، جو کامرانی فلاح پا چکے؟ فرمایا الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ یہ بس ایک ہی چیز ہے، ایک ہی کوالٹی اگر اپنے اندر پیدا کر لی تو نماز کے اندر لذت پیدا ہو جائے گی۔ یہ وہ مومن ہیں الذین هم فی صلاتهم خاشعون کہ جنہوں نے اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کر لیا۔ اب ایک سوال پیدا ہوگا کہ خشوع کیسے حاصل ہوگا نماز میں؟ اس کی تفصیل ہے، اس کو سمجھنا ہے۔ سمجھنا خشوع کوئی ہے، لیکن یہ خشوع کس طریقے سے حاصل ہوگا؟
وہ کون سا راستہ ہے کہ جس کے اوپر چل کر خشوع حاصل ہوگا؟ اس میں تفصیل ہے. کام ایک ہی کرنا ہے، خشوع آپ کا ٹارگٹ ایک ہے. ہاں، اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے راستے اللہ نے بہت سارے بتائے. یہ راستہ بھی خشوع کی طرف جا رہا ہے، وہ راستہ بھی خشوع کی طرف جا رہا ہے. تو میں آپ کے سامنے آنے والے جمعوں میں اور اس جمعے بھی وہ راستے دکھاؤں گا آپ کو اللہ کی توفیق سے. قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے وہ راستے متعین کروں گا جو قرآن و حدیث نے متعین کیے ہوئے ہیں. ان راستوں کو سمجھنا ہے، اور جس دن ان راستوں کے آپ راہی بن گئے، ان راستوں پر چلنا آ گیا، تو اس دن آپ گول حاصل کر لیں گے، اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، اور آپ کی نماز کے اندر خشوع پیدا ہو جائے گا. خشوع کیا چیز ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے طبرانی کی. آپ نے فرمایا ان اول شیء، ایک حدیث میں آتا ہے ان اول خیر رفع من هذه الامة الخشوع. بھلائیاں تو بہت ساری ہیں، خیر تو بہت ساری ہیں اس امت کے لیے، لیکن اس امت کے اندر سب سے پہلی خیر جو اٹھا لی جائے گی، سب سے پہلی خیر، ایک حدیث میں آیا اول شیء، پہلی چیز جو اٹھا لی جائے گی اس امت سے، فرمایا وہ خشوع ہے. خشوع نہیں رہے گا. اچھا، اس حدیث کا جو آخری جملہ ہے نا، وہ بڑا ہلا دینے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوشکو، بہت قریب ہے، ان تدخل مسجد جماعت، کہ تم کسی ایسی مسجد میں جاؤ گے جس مسجد میں جماعت سے نماز ہوتی ہوگی بڑی پابندی کے ساتھ، لا ترا فیہ رجلا خاشعا، اور اس پوری جماعت کے اندر ایک بھی خشوع کے ساتھ نماز پڑھنے والا نہیں ہوگا. یہ طبرانی کی حدیث ہے. یہ وہ خیر ہے جو آج نہیں ہے ہمارے پاس. یہ میں بیان کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اس خیر کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے، خشوع بہت بڑی چیز ہے. وَإِنَّهَا لَكَ، قرآن مجید کا ایک اور مقام اللہ نے اس لفظ کو ذکر کیا. اس لفظ کو آپ کے سامنے میں کھولوں گا اللہ کی توفیق سے. ایک مقام پہ تو فرمایا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. دوسرا مقام اللہ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بڑی بھاری ہے 10 منٹ کی، ہے 10 منٹ کی، لیکن یہ 10 منٹ بڑے بھاری ہیں. اور اگر امام صاحب نے کوئی لمبی قرات کر لی، فجر کی نماز میں سنت طریقے کے مطابق قرات کی 60 آیتوں سے 100 آیتوں تک، تو پھر مقتدیوں پر وہ نماز 2 رکعتیں ہی بڑی بھاری ہوتی ہیں. اگر 12 منٹ سے 15 منٹ ہو گئے، مقتدی آ کر سلام کر کے ارے مولوی صاحب نمازیں ذرا ہلکی پڑھایا کریں، بڑی بھاری نماز ہے. فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ. میں ترجمہ کروں گا وَإِنَّهَا، اور بے شک وہ نماز لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بھاری ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، لیکن نماز میں جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں نا، ان پر یہ نماز بھاری نہیں. یہ خشوع یہ انبیاء کی صفت ہے. قرآن مجید میں فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا وکانوا لنا خاشعین. ہمارے جو انبیاء ہیں ان کے پاس یہ صفت موجود ہے، وہ اس صفت سے متصف ہیں. یدعوننا رغبا ورہبا، وہ رغبت کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، ڈر اور خوف کے ساتھ وہ ہم سے مانگتے ہیں. وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور وہ ہمارے لیے خشوع اختیار کرتے ہیں. ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا
خاشعۃ ابصارہم ترہقہم ذلہ۔ ایک اور مقام پہ اللہ نے فرمایا الم یأنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب اللہ کا ذکر آ جائے؟ نماز کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ان کے دل خشوع اور خضوع اختیار کر لیں۔ کیا ابھی تک ایمان والوں کے پاس وقت نہیں آیا؟ کتنا وقت ہو گیا ایمان لائے ہوئے؟ ہم تو بائی برتھ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم پیدا ہی مومن ہوئے ہیں، مسلمان ہوئے۔ 10 سال بعد، 20 سال بعد، 50 سال بعد، 60 70 سال کے بعد بھی اللہ فرما رہے ہیں کہ ابھی تک وقت نہیں آیا؟ کیا ابھی تک خشوع کی منزل حاصل نہیں کری انہوں نے، ایمان والوں نے، کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا تو ان کے دل ڈر جاتے؟ بہت سارے مقامات پہ اللہ نے ذکر کیا۔ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا، اور یہ بھی وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا۔ یہ جو میرے بندے ہیں نا، یخرون للاذقان، یہ اپنی تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، مراد اس سے سجدے کی حالت ہے۔ یبکون، روتے ہیں، ویزیدہم خشوعا، اور اللہ ان کے خشوع اور خضوع کو اور زیادہ کرتے ہیں۔ خشوع اور خضوع کیا چیز ہے؟ دیکھیے، وہ مقام، وہ جگہ کہ جہاں انسان اپنے آپ کو کسی برتر کے سامنے کمتر سمجھنے لگے۔ کوئی برتر ہو اور آپ اس سے کمتر ہوں۔ خشوع کا معنی ذکر کر رہا ہوں۔ کسی برتر کے سامنے جب کمتر آتا ہے، دیکھیے نا، ہمارے تھانے میں بیٹھا ہوا ایس ایچ او جو ہوتا ہے، وہ اپنی جب کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں سب سے بڑھ کر ہوں، لیکن کسی ڈی ایس پی کے سامنے، وزیر اعظم کے سامنے جب وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے تو ساری اکڑ فون، وہ ساری اس کی اکڑ، وہ سارا تکبر، وہ غرور، وہ سب کا سب ختم ہونے لگتا ہے۔ وہ گردن جھکا کے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کمتر برتر کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ اور جب کوئی کمتر برتر کے سامنے ہو تو اس وقت جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کیفیت کو خشوع کہتے ہیں۔ کوئی کتنا بڑا خطیب ہو، لیکن اگر کسی بڑے اسکالر کے سامنے جب وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے نا، اس سے بولا نہیں جاتا۔ کیوں؟ ایک کیفیت کے اندر آ جاتا ہے کہ میں کمتر ہوں، وہ برتر۔ اللہ اکبر۔ خشوع اور خضوع اسی کو ہی کہتے ہیں کہ ایک کمتر، بلکہ کمتر سے بھی نیچے کم ترین ایک برتر کے سامنے وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، اور جب یہ احساس اور یہ کیفیت اس کے اندر آ جائے کہ میں کمتر ہوں، وہ برتر ہے، تو یقین جانیے اسی کو خشوع کہتے ہیں۔ اور یہ خشوع نماز کے فرائض میں سے ہے یا نماز کے فضائل میں سے ہے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ علماء نے اپنے اپنے دلائل ذکر کی ہیں۔ بعض علماء کے نزدیک خشوع نماز کے فرائض میں سے ہے، اور بعض اس کے لیے دلائل دی ہیں انہوں نے، اور بعض علماء نے اس خشوع کو نماز کے فرائض میں سے ذکر نہیں کیا، بلکہ نماز کے فضائل میں ذکر کیا ہے۔ آداب، نماز کے آداب، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں، وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آج اتفاق سے سٹی اسکول کی وجہ سے بہت ٹریفک جام تھا اور سارا وقت وہاں نکل گیا، اور جو چیز میں آج آپ کے سامنے بیان کروں گا اس پر میں نے بھی انشاءاللہ عمل کرنا ہے۔ ایک سوال کہ یہ کیسے پیدا ہوگا خشوع اور خضوع؟ اس کے بہت سارے راستے ہیں۔ آج کی اس نشست میں 2 راستے آپ کے سامنے بیان کروں گا۔
پہلا راستہ، پہلا طریقہ کہ جب آپ کی نماز کے اندر انٹری ہو، آپ کا داخلہ ہو، تو آپ نے کبھی غور کیا کہ نماز کے اندر ہماری انٹری کیسے ہوتی ہے؟ اللہ اکبر سے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو، میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ خشوع اس کیفیت میں چلے جانے کا نام ہے کہ جس کیفیت کے اندر کسی کو پتا چلے کہ میں کمتر ہوں اور سامنے والا مجھ سے برتر ہے۔ اسی عظیم جملے کے ساتھ نماز میں وہ انٹری مارتا ہے، اسی عظیم جملے کے ساتھ وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تکبیر، تکبیر اولا یا تکبیر تحریمہ، تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں۔ آج ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا اس تکبیر تحریمہ کا، یہ لا علمی کی نماز ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم کتنے بڑے جملے سے اور کتنے بڑے کلمات کے ساتھ ہم نماز کے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا کلمہ کہ جس کو زبان سے ادا کرنے کے بعد بہت ساری چیزیں جو ہمارے لیے حلال تھیں وہ یکدم وہ حرام ہو جائیں گی۔ بات کرنا پہلے حلال تھا، اب حرام ہے۔ کھانا پہلے حلال تھا، اب حرام ہے۔ ادھر ادھر گھومنا پہلے حلال تھا، اب حرام ہے۔ کتنی چیزیں جو نماز سے پہلے حلال تھیں وہ یکدم حرام ہو جاتی ہیں۔ اور کون سا جملہ حرام کرتا ہے؟ ایک ہی جملہ، اللہ اکبر۔ اس عظیم جملے کے ساتھ جب ہم نماز کے اندر بڑے عمدہ طریقے سے جب داخل ہوتے ہیں، اللہ نے بڑا پیارا جملہ دیا ہے نماز میں داخل ہونے کا۔ ہم اسی جملے کا اگر علم حاصل کر لیں نا، اسی جملے کا، تو نماز کی ابتدا میں ہی ہم کو مزہ آ جائے، نماز کی ابتدا میں ہی ہم خاشع بن جائیں۔ اس لیے کہ اس جملے کا معنی یہی ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اور اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ جب ہم نماز میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے جو یہ جملہ دیا ہے، ہمیں بھی معلوم ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر ابتدائی طور پر اچھا کر لیا جائے نا، ایک مقولہ بڑا مشہور ہے کہ ویل بگن از ہاف ڈن۔ اگر آپ کی ابتدا اچھی ہو جائے تو سمجھو آدھا کام ہو چکا۔ ابتدا اچھی ہونی چاہیے، بڑے خوبصورت انداز سے ہونی چاہیے۔ اس اللہ اکبر کے نعرے کے بعد، اس اللہ اکبر کو زبان سے ادا کرنے کے بعد، یہ پہلا طریقہ ہے کہ نماز کے اندر ڈوب جائیں، ڈوب جائیں نماز کے اندر۔ اور میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ نماز کے کچھ پروٹوکول ہیں، بغیر پروٹوکول کے نماز وہ خشیت والی نہیں ہو سکتی، وہ خشوع والی نہیں ہو سکتی۔ اس کے اندر ڈوب جائیں، اس طرح ڈوب جائیں کہ آپ ہر چیز سے بے خبر ہو جائیں، ہر چیز سے لا تعلق ہو جائیں، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، اور یہ احساس ہو کہ میں کمتر ہوں، وہ برتر ہے۔ اس احساس کے ساتھ اگر کوئی نماز کے اندر داخل ہوتا ہے کہ اس کو صرف اور صرف اس کا اللہ نظر آئے اور کوئی بھی نظر نہ آئے، ساری کائنات سے تعلق توڑ کر رب کائنات سے تعلق اگر وہ جوڑ لے اور یہ سوچ لے کہ اس وقت میں اس ذات کے سامنے کھڑا ہوا ہوں کائنات میں جس سے بڑھ کر کوئی ذات ہے ہی نہیں، یہ تصور اگر آ جائے، یہ اللہ اکبر سے تصور ملے گا، یہ کمتر اور برتر کا۔ دیکھیے جی، میں ابھی آپ کو مثال سے سمجھاؤں۔ اگر آپ کا ملاقات کا وقت ٹھہر جائے کہ آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے ملاقات کرنی ہے، مجھے بتائیے کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے سامنے اگر آپ کھڑے ہوئے ہوں، وہ بالکل آپ کے سامنے ہوں، وزیر اعظم پاکستان کا آپ کو دیکھ رہا ہو اور آپ اس کو دیکھ رہے ہو، تو کیا کیفیت ہوگی آپ کی؟
میں اس اللہ کی اس ذات کی بات کر رہا ہوں کہ جو بادشاہوں کو بادشاہت دینے والا ہے، جو وزیروں کو وزارت دینے والا ہے، جو مالک الملک ہے، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء ہے۔ میں اس خالق اور مالک کی بات کر رہا ہوں کہ اس سے بڑھ کر تو کسی کی ذات ہو ہی نہیں سکتی۔ نماز میں اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ، اللہ اکبر کے ترجمے کے ساتھ، اللہ اکبر کے مفہوم کے ساتھ، اللہ اکبر کے تصور کے ساتھ، اور یہ تصور یقین سے بدل جائے، اسی کو احسان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان، احسان کیا ہے؟ فرمایا احسان یہ ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ تم اللہ کی عبادت جب کرو کأنک تراہ، اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تکن تراہ، اور اگر یہ تصور قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکو، اگر یہ یقین اپنے اندر پختہ نہ کر سکو، اگر نماز میں تمہیں اللہ نظر نہ آئے، تو دوسرا آپشن ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ دوسرا آپشن یہ ہے فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، یہ تو تصور قائم کر لو، یہ تو یقین اپنے اندر پیدا کر لو کہ ہمیں وہ دیکھ رہا ہے۔ تیسرا کچھ نہیں ہے۔ اور جب کوئی اتنی بڑی ذات کہ جس سے بڑھ کر کوئی ذات نہیں ہے اس کے سامنے اگر کھڑا ہوا ہو اور اس کی بندگی کے اندر ڈوب جائے، تو اس کے احساسات، اس کی کیفیتیں، وہ ساری کی ساری دنیا سے الگ ہوتی چلی جائیں گی۔ اس کے احساسات بدل جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں، اس پر عمل کرنا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے، لیکن کر کے دیکھیے کبھی۔ اور اس کو کرنے کے لیے موبائل کو بھی سائلنٹ کرنا ہوگا، اس کو کرنے کے لیے اپنے دل و دماغ کی حاضری چاہیے ہوگی۔ یہ تصور کتنی دیر کا تصور ہے بھائی؟ 10 منٹ کا۔ 10 منٹ سے تو زیادہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ 10 منٹ کا یہ تصور کہ میرے سامنے اللہ کی ذات ہے جو سب سے بڑھ کر، اور میں سب سے کمتر اس کا بندہ ہوں۔ یہ تصور اگر یقین کے اندر بدل جائے اور تصدیق کے اندر اگر بدل جائے، تو دیکھیے اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی فرماتے ہیں، صحیح جامع کی روایت ہے، صحیح الجامع کی اور ابن ماجہ کی، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھا کرتے تھے، حتی تورمت قدماہ، تو آپ کا قیام اتنا لمبا ہوتا تھا کہ آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جاتی تھی، ورم آ جاتا تھا۔ ایک روایت میں آتا تنتفخ قدماہ، آپ کے پاؤں مبارک پھول جاتے تھے۔ یہ جماعت کی نماز کی بات نہیں کر رہا ہے۔ جماعت کی نماز میں تو امام کو حکم یہ ہے کہ مختصر نماز پڑھائیں، لیکن جب آپ جماعت سے ہٹ کر کوئی نماز پڑھیں، نوافل، سنتیں، یا اپنی نماز پڑھیں، جماعت سے نماز نہ ہو، تو اس نماز کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے تھے کہ اس تکلیف کا تصور ختم۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یصلی، آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَلِصَدْرِهِ عَزِیزٌ كَعَزِیزِ الْمِرْجَلِ، میں جب آیا تو آپ اس طرح ڈوبے ہوئے تھے نماز کے اندر، اور ڈوب کر کے وہ دعائیں پڑھ رہے تھے، آپ کے سینے سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے کہ ہانڈیا ابل رہی ہے۔ ہانڈیا کے قریب جا کے ذرا دیکھیں کیسا اس میں سے شور اور ببل بن رہے ہوتے ہیں اور پھٹ رہے ہوتے ہیں، اور ایک غرغراہٹ، تو آپ کے سینے کے اندر ایسی آواز صحابہ کہتے ہیں ہم نے سنی، ایسا لگتا تھا کہ ہانڈیا ابل رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحا من البکا، آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی کے چلنے کی آواز آتی ہے۔ گاؤں دیہات میں جہاں چکی سے آٹا پیسا جاتا ہے وہاں ایک آواز ہوتی ہے چکی کی،
آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے کہ چکی چل رہی ہے. اللہ کی ذات میں کھوئے ہوئے وہ ہیں اور ان کا اللہ ہے. نمازی ہو اور نمازی کا اللہ ہو، عابد ہو اور اس کا معبود ہو، ساجد ہو اور اس کی نگاہ میں وہ مسجود ہو. ایک اور حدیث میں سن لیجئے، بخاری کی حدیث ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال کیا تھا؟ کان اذا قام للصلاۃ کأنہ عود. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو ایسے کھڑے ہوتے تھے جیسے کوئی لکڑی کھڑی ہوئی ہے، لکڑی زمین میں گاڑ دی ہے اور وہ سیدھی کھڑی ہوئی ہے. جو گڑی ہوئی لکڑی ہے کبھی ہلتی ہے وہ؟ آج کبھی ایک قدم پر، کبھی دوسرے قدم پر وزن، کبھی ہم کپڑوں سے کھیل رہے ہیں، کبھی ہم سلوٹیں دور کر رہے ہیں، کبھی ہم کہیں کھجا رہے ہیں. فرمایا اس طرح کھڑے ہوتے تھے جیسا کہ کوئی لکڑی زمین کے اوپر گاڑ دی ہو، کھوئے ہوئے ہیں. وہ ہیں اور اللہ کی ذات. صحیح الجامع کی ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وضو کرتا ہے اور وضو کر کے آ کر نماز پڑھتا ہے اور بہت عمدہ وضو کرتا ہے اور جب نماز پڑھتا ہے تو فرغ قلبہ للہ، اپنے دل کو اللہ کے لیے فارغ کر دیتا ہے. فارغ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے دل کے اندر سے کاروبار کی محبت، دکان کی محبت، تجارت کی محبت، بیوی بچوں کی محبت، دوست کی، احباب، ملنے جلنے والوں کی، گھر کی، مکان کی، تجارت، کاروبار، سب کی محبت اپنے دل سے نکال کر اپنے دل کو صرف اللہ کے لیے فارغ کر لیتا ہے. یہ وہ طریقہ ہے جس سے خشوع پیدا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان صرف من خطیئتہ کہیئتہ یوم ولدتہ امہ. ایسی نماز پڑھنے والا نماز سے جب فارغ ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو گناہوں سے ایسا پاک صاف کر دیا ہے جیسے کہ آج کا یہ نو مولود بچہ گناہوں سے پاک صاف. عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ تابعی تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے بھائی تھے. اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی خالہ تھی، بھانجے تھے. اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بیٹے تھے. عروہ نام تھا، عروہ بن زبیر، ابو بکر صدیق کے نواسے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں تھا، لہذا ان کو صحابی نہیں کہا جاتا، تابعی کہا جاتا ہے. تھے تابعی. بڑے اللہ والے تھے، بڑے نیک انسان تھے. ملک شام کے سفر میں جا رہے تھے کہ ان کے پاؤں پر کسی زہریلی چیز نے کاٹ لیا. تکلیف بڑھتی گئی، وہ زخم ناسور بن گیا. اجتمع الاطباء، علامہ ابن حجر اسقلانی نے بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ اطباء جمع ہوئے ان کے پاس اور انہوں نے زخم کو دیکھا کہ یہ زخم اب صحیح نہیں ہو سکتا. تو عروہ بن زبیر سے کہا کہ آپ کا پاؤں اگر کاٹ دیا جائے گا تو آپ کی جان بچ سکتی ہے، ورنہ یہ زہر پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا. پاؤں کاٹ دیا جائے، یہ اب ناسور بن چکا ہے، یہ زخم نہیں ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی کاٹ دیجئے. فقالو، تو اطباء نے کہا اشرب کأسا من الخمر، آپ کو ایک گلاس شراب کا پینا پڑے گا. نشہ آور یہ شراب ہے، اس کو آپ پئیں گے اگر حتی تفقد شعورک، اس شراب کے ایک گلاس کو پی لینے سے آپ کا شعور گم ہو جائے گا، آپ نشے میں چلے جائیں گے اور نشے کے اندر ہم کاٹا پیٹی کر لیں گے. فابا، انہوں نے کہا نہیں بھائی، کیف اشربها وقد حرمها اللہ فی کتابہ، میں اسے کیسے پی سکتا ہوں جبکہ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. قالوا، کہنے لگے فکیف نفعل بک اذن، پھر ہم آپ کا آپریشن کیسے کریں بھائی، آسان کام تھوڑی ہے پاؤں کا کاٹنا. اور اس زمانے کے اندر کوئی انجیکشن نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ لگا دیا اور سن ہو گئے. یہی ایک طریقہ تھا.
کہ زخم کے اس حصے کو کاٹا اور کاٹنے کے بعد کھولتے ہوئے تیل کے اندر وہ زخم اور وہ عضو اور وہ حصہ جو ہے وہ گرم تیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا جس سے خون بند ہو جاتا تھا۔ فقال عروہ، حضرت عروہ تابعی نے ان کو کہا کہ اگر آپریشن تم نے کرنا ہے اور تم چاہتے ہو کہ ٹانگ کاٹو تو دعونی اصلی، ایسا کرو مجھے نماز پڑھ لینے دو، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں۔ فَإِذَا أَنَا قُمْتُ لِلصَّلَاةِ، جب میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں، فَشَأْنُكُمْ وَمَا تُرِيدُونَ، تو میری نماز کے اندر تم جو چاہے کاٹا پیٹی کر لینا۔ اللہ اکبر، میں حدیث یہ صبح پڑھ رہا تھا اور میں حیران تھا، اللہ اکبر، کہ وہ کتنا ڈوب کر نماز میں ڈوب کر کے وہ نماز پڑھا کرتے تھے کہ جب نماز میں ایک دفعہ چلے گئے اور اپنے اللہ سے، اپنے معبود سے، اپنے مسجود سے تعلق قائم کر لیا، وہ تعلق اتنا مضبوط ہوتا تھا، اتنا اسٹرانگ ہوتا تھا، اتنا گہرا ہوتا تھا کہ اس حالت میں، اس کیفیت کے اندر اگر ان کی ٹانگ کاٹ دی جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ فقام، کھڑے ہو گئے، یصلی، نماز پڑھنی شروع کر دی۔ اطباء نے، حکیموں نے ایک طرف جلتا ہوا تیل کڑھائی میں رکھا ہوا ہے اور چھری لے کر، آری لے کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ اب ان کا پاؤں کاٹیں گے، اور پھر وَتَرَكُوهُ، ان کو چھوڑ دیا نماز میں، حَتَّى سَجَدَ، یہاں تک کہ جب وہ سجدے میں چلے گئے۔ سجدے میں جانے کے بعد انہوں نے چھری لی اور ان کا وہ حصہ کاٹنا شروع کیا، اور جب ہڈی آ گئی، علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں فَأَخَذُوا الْمِنْشَارَ، ان کے پاس آری رکھی ہوئی تھی، وَعْمَلُوهُ فِي الْعَظَمِ، اور آری لے کر سجدے کی حالت میں ان کی ہڈی کو کاٹنا شروع کر دی۔ میرے بھائی، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ان کا کیا خشوع تھا نماز کے اندر، ان کی کیا عاجزی اور انکساری تھی نماز کے